فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ گزشتہ خطبات جمعہ کہ شیطان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کی صبح تک کے لیے مہلت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، اور اس کی جو دشمنی ہے وہ ہمارے ایمان کے ساتھ بھی ہے، جان کے ساتھ بھی ہے، مال کے ساتھ بھی ہے، اولاد کے ساتھ بھی ہے، رشتوں کے ساتھ بھی ہے۔ ہر وہ نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کی ہے وہ ہر اس نعمت کا دشمن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا نقصان کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو نقصان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مایوس کرنا، دین اسلام کی جو خوشبو ہے انسان کی روح اور اس کے دل و دماغ کو بیمار کر کے اس خوشبو سے محروم کر دینا، کہ بندہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی دین اسلام پر چلنے کی رغبت نہیں رکھتا، ہے مسلمان، ہے عالم دین، ہے بظاہر دیندار لیکن اندر سے دیندار نہیں ہے۔ اسی طرح جادو کے ذریعہ، جنات کے ذریعہ، نظر بد کے ذریعہ، قرین کے ذریعہ۔ اب گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے دو باتیں بطور تمہید کے کی۔ پہلی بات، ہدایت اور جو آسانیاں ہیں شیطان جو ہے علماء کی زبان سے اس کو مشکل بنا دیتا ہے، وہ شیاطین سے اپنی گردن چھڑوانا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا دوست بنانا چاہتا ہے، اپنی خلوت کو پاک کرنا چاہتا ہے، لیکن جب وہ علماء کے قریب بیٹھتا ہے تو اس کی مشکلات کم ہونے کی بجائے بڑھ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ بات میں نے کی کہ وہ ہدایت کی طرف آنے والے کے لیے مشکل بنا دیتا ہے۔ حضرات، اسی طرح وہ انسان کے گرد ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ بدبودار ماحول سے نکلنا جو ہے اس کو مشکل نہیں ناممکن نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے زندگی ایسے ہی گزارنی ہے۔ اگر کوئی شخص حرام کما رہا ہے تو پھر اس کو تسلی کیسے دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے ساری دنیا ایسے کر رہی ہے۔ اگر کوئی زنا اور فحاشی کے اندر غرق ہے تو اس کے لیے وہ دلیل کیا بناتا ہے؟ کیا صوفی، کیا ملا، کیا پیر، کیا مولوی، کوئی بھی اس گناہ سے خالی نہیں ہے، سب ایسے کر رہے ہیں۔ یہ دلیل اس کے سامنے بڑی مضبوط جو ہے وہ بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان کی طبیعت یہ بن جاتی ہے کہ یار زیادہ جو ہے دین پر نہیں چلنا۔ لوگ اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں ذرا دین سے دور دوری، مولوی سے دور دوری بہتر ہے، اور پھر دین اور دنیا کے اندر فرق کرواتا ہے کہ ایڈی بھی دینداری چنگی نہیں، دنیا داری بھی تو کرنی ہے۔ حالانکہ دین اسلام جو ہے وہ مسلمان کی ہر لمحہ، ہر موڑ پر، زندگی کے ہر زاویے پر پوری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ بندگی سے مراد نمازیں نہیں ہیں۔ اگر میاں بیوی کے لذت کے لمحات بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں اور تعلیم پر ہے تو یہ بھی بندگی ہے۔ اگر آپ کا کھانا اور پینا سنت کے مطابق ہے تو یہ بھی بندگی ہے۔ یہی وجہ ہے 99% ہمارے جو لوگ ہیں وہ بندگی عبادات کو سمجھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، چوریاں بھی کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، ہیرا پھیریاں بھی کرتے ہیں،
توحید کی بات کرتے ہیں، لیکن برادریزم اس کی سرحدوں کو عبور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انڈیا پاکستان کی سرحدیں شاید عبور کرنا آسان ہے، لیکن برادریزم کے جو بت ہیں اور سرحدیں ہیں وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ یعنی یہ شیطان کے ہمارے اوپر حملے ہیں۔ اب اس سے بچنے کے جو طریقے ہیں وہ کیا ہیں؟ مشکل نہیں ہے۔ ہماری زندگی کے اندر نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں وہ ہیں نہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم میں۔ اب اس حدیث کو کتنے لوگ ہیں جو اپنانے والے ہیں، ہم یہ جائزہ لیں۔ میں ہاتھ تو نہیں کھڑے کروانا چاہتا، لیکن ترغیب دینا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ایک مختصر سا عمل بتایا ہے، اس کے 4 فائدے بتائے ہیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یومیہ روزانہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے بڑے بڑے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ پسند بڑا ہے، لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ مجھے کوئی آپ ایسا کلمہ بتائیں جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو اور میرے سوا کسی کو بتایا بھی نہ ہو، میں آپ کی ایسے کلمات کے ساتھ تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ پڑھا کریں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ یہ تو تمام نبیوں کو پتا ہے۔ فرمایا آپ نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ پسند ہے، مجھے یہ کلمہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اللہ کی یاد کے لیے سب سے افضل جو کلمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اب جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے، اس حدیث کی شرح میں چند باتیں آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں۔ تو یا اللہ میں نے کہا تھا مجھے بتانا، فرمایا موسیٰ آپ سے میں نے کلام کیا ہے، آپ سے پہلے میں نے کسی نبی سے کلام نہیں کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ موسیٰ اللہ کے وہ رسول ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے بغیر کسی فرشتے کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی باتیں خود اپنے کانوں سے سنتے تھے۔ شوق پیدا ہوا اللہ کا کلام سن کر، یا اللہ میں نے تجھے دیکھنا ہے۔ فرمایا موسیٰ آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ یہ بات پھر کسی مجلس میں بیان ہوگی۔ قصہ مختصر ہے کہ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، یہ جو کلمہ ہے، یہ شیطان کو بھگانے کے لیے سب سے مؤثر، سب سے طاقتور، سب سے مضبوط کلمہ ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے حرزا من الشیطان، جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی شیطان سے اس کو پروٹیکشن عطا کر دیتا ہے، شیطان سے اس کو بچا لیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ شراب و شباب کھینچ رہا ہے، مال کی چمک کھینچ رہی ہے، دنیا کے فتنے کھینچ رہے ہیں، تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ بولیے بھائی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو عرفہ کا دن ہے، حج کے خطبے والا دن، 9 ذی الحجہ کا، فرمایا عرفہ والے دن اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ اپنی مخلوق کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ان کو بھی معاف کر دیتا ہے کہ سال بھر جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھتے۔ عرفہ والے دن، اچھا صحابی نے جب نبی علیہ السلام سے سنا کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت برستی ہے اور اتنا جوش غفران اس کی بخشش و رحمت و مغفرت کا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کون سی ایسی دعا کروں
اب ذرا کلمات پر کان لگائیں، میں کون سی ایسی دعا کروں؟ اللہ کی رحمت اور بخشش جوش مار رہی ہے، بندوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، گھڑی نہیں پورا دن ہے۔ کیا مانگوں؟ فرمایا مانگ، کہہ جو میں اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جوش رحمت میں جہنم سے آزاد کرتا ہے، بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تو میں کیا مانگوں؟ فرمایا تو مانگ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ جو کلمہ ہے یہ تو دعا نہیں ہے، اس میں تو مانگ ہی نہیں ہے کہ یا اللہ رزق دے، اولاد دے، دنیا دے، آخرت دے، پیسے دے، اچھی بیوی دے، دنیا کی نعمتیں جو منصب ہیں وہ دے، یا اللہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرات یہ بڑی نکتے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، وہ سمیع ہے۔ سمیع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی اس کو اونچی آواز سے پکارے یا کوئی آہستہ بولے، یعلم السر واخفی، کوئی اونچی پکارے وہ اس کو بھی سنتا ہے، اور کوئی آہستہ پکارے وہ اس کو بھی سنتا ہے، اور جو نہ پکارے دل میں اللہ سے باتیں کرے، اللہ نے فرمایا انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے اندر جو ہوتی ہے نا باتیں، وہ کیفیات، ان کو بھی وہ جانتا ہے۔ اب یہاں پر میں اپنے معاشرے کی ایک مثال دے کر آپ کو یہ حدیث سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں جٹ زمیندار مختلف اقوام سے ضلع کے اندر آباد ہیں، ہمارے شہر میں بھی آباد ہیں۔ یہ انگریزی دور آنے سے پہلے دیہاتوں کے اندر کچھ سیپی ہوتے تھے جو گندم چاول لے کر گاؤں کے اندر محنت کر کے لوگوں سے پیسے لیتے، دانے لیتے۔ مختلف اقوام ایسے، کوئی بال کاٹنے والا، کوئی کپڑا بنانے والا، کوئی جوتے گانٹنے والا، ایسے ہی جو ہیں وہ فقیر تھے پکی واس۔ مختلف قوموں کے یہ سیپی ہوا کرتے تھے، ان سے سیپ لیتے تھے سال کے اندر، سبزیاں بھی لینی، گندم بھی، چاول بھی۔ اسی طرح مراسی قوم بھی ہوتی تھی، ان کے پاس شجرے ہوتے تھے ہمارے آباء و اجداد کے، ہماری نسلوں کے۔ یہ جو مراسی ہیں، پرانے دور کے اندر جب عرب کے اندر کھانے پینے کی اشیاء نہیں تھیں، خشک سالیاں تھیں، بدحالیاں تھیں، اور اس دور کے اندر یہ جو بر صغیر پاک و ہند کا علاقہ ہے یہ سونے کی چڑیا تھی، تو عرب سے بڑے سارے لوگ جن کے پاس یادداشت اور حفظ کی قوت تھی وہ یہاں آئے، اور یہاں کے زمینداروں کے سیپی بن کر ان کے شجرے یاد کرنے شروع کر دیے۔ بھئی فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں پتر فلاں دا تے فلاں پتر فلاں دا۔ اور اسی طرح ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ رشتے لے کر جاتے تھے، رشتے کی جو گرہ ہے اس کو پکا کرنا۔ اب یہ جو مراسی ہے یہ مانگتے نہیں ہیں، نہ یہ فقیر الگ قوم ہے، مراسی الگ قوم ہے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ زمینداروں کے جو جاٹ برادری تھی، ڈوگروں کے، جٹ قوم کے، جتنے بھی ایسے اپر برادریاں ہمارے ہاں سمجھی جاتی ہیں، اللہ کے ہاں تو عمل اس کی حیثیت ہے، لیکن فی زمانہ جو ہے میں مثال آپ کو دے رہا ہوں، تو وہ وہاں جا کر ان کی تعریف کرتے تھے۔ بھائی چودھری صاحب دے کیا کہنے، اے بڑے سخی نے، انہاں سانو سارے نو سانبھے ہے، اے دیندے نے تے اسی کھانے۔ وہ ان کے آباء و اجداد کی تعریفیں کرتے، وہ ان کے تحائف کا ذکر کرتے، وہ ان کے قصیدے پڑھتے، اور جو گھر والا اور ڈیرے والا ہے وہ خوش ہو کر ان کو انعامات دیتا، تحائف دیتا، گندم دیتا، چاول دیتا، پیسے دیتا۔ حضرات اسی طرح ہمارا رب ہمارے سینے کے بھیدوں کو، زندگی کو، کیفیات کو، ضروریات کو، خواہشات کو پورے کا پورا جاننے والا ہے، اور جب قبولیت کا وقت ہو اور گھڑی ہو اور پھر بھی انسان جو ہے وہ اللہ کی تعریف ہی کرتا جائے، اپنی ضروریات اس کے سامنے پیش نہ کرے۔ انسان جب کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ، غربت کا مارا ہوا ہے، کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اولاد کی ضرورت ہے، بیٹے نہیں ہیں، گھر نہیں ہے، بیماری جان نہیں چھوڑتی، یہ نہیں کہتا کہ اللہ مجھے شفا دے، کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیوں دوستو، جادوگروں کو بے بس کرنے کے لیے، شیطانوں کو بے بس کرنے کے لیے، آپ کے دشمنوں کو بے بس کرنے کے لیے، آپ کے مخالفوں کے سامنے اونٹ اور دیوار کے لیے سب سے مؤثر کلمہ جو ہے وہ کون سا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کو یاد کر لیں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں۔ اب دیکھیے اسی کے ساتھ ملتا جلتا ایک اور کلمہ ہے، نبی علیہ السلام پر، نبی رحمہ پر کوئی بھی آزمائش اور تکلیف آتی، کوئی بھی مصیبت آتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر ایسے نظر آتا کہ حالات تنگ ہیں، غیر موافق حالات ہیں، کوئی تنگی اور مصیبت اور آزمائش آتی، اللہ کے نبی کیا پڑھتے؟ اللہ اللہ ربی لا اشریک بہ شیئا، یہ کلمہ پڑھتے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، آپ اپنے ساتھ شیطانوں کی شرارتیں محسوس کریں، آپ کی اشیاء چوری ہوں، ہیرا پھیری ہو، گھر میں کپڑے کٹ جائیں، اور اسی طرح آپ اپنے ساتھ آہٹ کو محسوس کریں، تو یہ بات یاد رکھیں، سب سے مؤثر ترین کلمہ، یہ میری گارنٹی نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے، صحیح مسلم میں الفاظ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہرزم من الشیطانی، جب یہ بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شیطانوں سے بچا لیتا ہے، شیطان جو ہے اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ حضرات، یہ جو ہمارے ساتھ قرین شیاطین ہیں لیفٹ سائڈ پر بائیں طرف، یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، بندہ جو ہے وہ جادوگر کے پاس جاتا ہے، عامل کے پاس جاتا ہے، اور وہ اس کے روزمرہ کے امور اور یہ چیزیں اس کو بتانا شروع کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ آپ نے کھانا ہے تو اللہ کا نام لینا ہے، کپڑا پہننا ہے تو کس کا نام لینا ہے؟ اللہ کا، بیوی کے قریب جانا ہے تو کس کا نام لینا ہے؟ اللہ کا نام لینا ہے۔ تو جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں گے اور اللہ تعالیٰ کو اس کے پسندیدہ کلمات کے ساتھ پکاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے شیاطین کو، گونگا بھی، بولا بھی، بہرا بھی، آپ کا شیطان دوسرے شیطان کو آپ کا عیب نہیں بتا سکے گا، آپ کے کھانے کے اندر شریک نہیں ہو سکے گا، میاں بیوی کے تعلق میں شریک نہیں ہو سکے گا، وہ آپ کا عیب بھی آپ کے دشمنوں کو نہیں بتا سکے گا، اور آپ کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں سن سکے گا۔ بڑے سارے ایسے تجربات ہیں، لوگ دنیا کو حیران کرتے ہیں۔ سکے جو ہیں آپ گنے اپنے ہاتھ کے اندر، بندہ جو ہے وہ سکے لیتا ہے، کنکر لیتا ہے، بجری کے ٹکڑے لیتا ہے اور مٹھی میں بند کر لیتا ہے اور دیکھتا ہے 7 ہیں، 10 ہیں، 9 ہیں، تو وہ کہتا ہے تیری ہاتھ کے اندر اتنے سکے ہیں، اتنے کنکر ہیں، بندہ ڈر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اپنے ذہن کے اندر پوست کر لیں، آپ کے سامنے کوئی پانی پر چلے، آگ منہ سے نکالے، یہ ایمانی خوف ہے، کبھی بھی آپ نے اسے نہیں ڈرنا۔ ڈرنا ہے تو کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے۔ یہ شوفتہ بازیاں دیکھ کر بڑے بڑے اپنا ایمان جو ہے وہ گوا دیتے ہیں۔ ہوا کے اندر ہاتھ کو اٹھانا، مٹھائی اور پھر مغزیات، اخروٹ اور بادام کے ساتھ اس کو بھر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ شیطانی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے آپ نے مرعوب نہیں ہونا، اور ان ایسی تمام چیزوں کا حل کیا ہے؟ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور سب سے مؤثر جو بڑھ کر حل ہے، آپ اللہ کا نام لیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ اللہ کی قسم ہے وہ بندہ بے بس ہو جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ عدد کیا ہے اور چیز کیا ہے بھی یا کہ نہیں ہے۔ یہ جو ہے یہ لا الہ الا اللہ کا اثر ہے۔ حضرات آپ ذرا دیکھیے، 2 یہاں پر میں چیزیں اور آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔
اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، وَذَنُّونَ، اور میں وہ مچھلی والا، اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، قوم سے ناراض ہو کر کشتی میں سوار ہو گئے. تو کشتی والا کیا کہتا ہے جب وہ بھنور میں پھنسی؟ پرانا دور تھا، جب کوئی گناہ کرتا تھا تو ہمارا ماحول وہ گناہ بتا دیتا تھا. سرخ رنگ کی آندھی چڑھتی تھی اور جس جانب سے چڑھتی لوگ کہتے ہیں اس طرف آج کوئی قتل ہوا ہے، اور جب پتہ کیا جاتا یا چند دن کے بعد خبر آتی تو واقعتاً وہاں قتل ہوا. اور اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں کے آثار جو ہیں وہ بندوں پر ظاہر کر دیا کرتا تھا. آج اتنے قتل ہیں، نہ قتل ہونے والے کو پتہ ہے کہ میں کیوں مر رہا ہوں، نہ مارنے والے کو پتہ ہے کہ میں کیوں مار رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی قرار دیا ہے. جب کشتی بھنور میں پھنس گئی، ملا کہنے لگا مالک کی اجازت کے بغیر کون ہے ایسا غلام جو دھوڑا ہوا میری کشتی میں آ کر بیٹھ گیا ہے؟ خود ہی اتر جائے نہیں تو سارے مر جائیں گے. جب بھی کوئی دوڑا ہوا غلام میری کشتی میں بیٹھتا نا، میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر تو میں نے بستی کو چھوڑا ہے. حضرت یونس علیہ السلام، انبیاء جو ہیں یہ بڑے رقیق القلب، بڑے رحیم و کریم ہوتے ہیں. اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیتے ہیں، لوگوں کو آسانیوں میں رکھتے ہیں. تو انہوں نے سوچا میری وجہ سے ساری کشتی والے کہیں ہلاک نہ ہو جائیں. انہوں نے کشتی سے چھلانگ لگا دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویل مچھلی کو کہا میرا مہمان آ رہا ہے، کسی قسم کی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اللہ اللہ. حضرات، اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو مہمان بنا لیا. اب یہ جو چیز ہے جب ان کے ذہن کے اندر چلی تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرماتے ہیں وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ. ذرا پڑھیں، حضرت یونس کی دعا کس کو آتی ہے؟ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ. اتنا طاقتور کلمہ ہے، اتنا طاقتور کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ اتنا طاقتور کلمہ ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور عرش والے نے کہا اگر یونس مچھلی کے پیٹ کے اندر مجھے نہ پکارتا، قیامت کی صبح تک کے لیے مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتا. تو یہ جو ہمیں فلسفی بن کے کہتے ہیں نا جی مصیبتوں میں رب کو پکارنا مطلب کا پکارنا ہے، نہ، اللہ کو آسانیوں میں پکارنا بھی اچھا لگتا ہے اور مصیبت میں پکارنا اور گڑ گڑانا بھی اللہ کو اچھا لگتا ہے. بندے پر کوئی مصیبت ہے وہ گڑ گڑائے اس کے سامنے، اس کو گڑ گڑانا بہت اچھا لگتا ہے. حضرات، اب ایک اور حدیث سنیں ابی داؤد سے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ سامری جادوگر بھی آ جائے، سامری جادوگر یعنی دنیا کا بڑے سے بڑا جو جادوگر ہے وہ بھی آ جائے اور آپ کا نقصان کرنا چاہے تو کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ پڑھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ جب بندہ یہ پڑھے گا نا شیطان اس کا نقصان نہیں کر سکے گا. اب سنیں ابی داؤد کے اندر ایک حدیث ہے. اس حدیث کو سنانے سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. سب سے زیادہ 4 کلمے ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. کوئی بھی کلمہ ان کے برابر اللہ کو پسند نہیں ہے. سب سے بڑھ کر سبحان اللہ پہلا کلمہ، والحمد للہ دوسرا کلمہ، لا الہ الا اللہ اور واللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ ان کلمات پر بھی جو خطبات ہیں وہ آپ کے سامنے میں عرض کروں گا. میرے بھائیوں دوستو، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک آدمی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور نبی جو ہیں وہ 3 زمانوں کی ہمیں خبر دیتے ہیں، حال کی بھی، ماضی کی بھی اور آنے والے وقت کی بھی. اور آنے والے اوقات میں قیامت بھی ہے، اور قیامت کے بعد جو جو کچھ ہوگا ان میں سے بعض خبریں اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہیں کہ قیامت کے دن ایسے ہوگا اور پھر ایسے ہوگا. اور ان خبروں میں سے ایک خبر
فرمایا ایک شخص کان رجل ممن کان قبلکم لم یعمل خیرا قط الا التوحید. فرمایا پہلے زمانوں میں ایک بندہ ایسا کہ اس کے پاس لا الہ الا اللہ یہ جو کلمہ ہے نا، کلمہ توحید، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی. یعنی اس کو یہی پتا تھا لا الہ الا اللہ کا. لم یعمل خیرا قط الا التوحید. اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں کہ اس کو صرف لا الہ الا اللہ کا پتا تھا اور کچھ بھی نہیں پتا. اور میں جب مرنے لگا نا تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا. اس نے کہا میرے پلے نا کوئی نیکی نہیں ہے. اللہ نے اگر مجھے پوچھ لیا نا تو مجھ سے کوئی جواب نہیں دیا جانا. میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری جو خاک ہے نا جنگلوں میں، فضاؤں میں، پانیوں میں بہا دینا. بادل نخواستہ والد کا حکم تھا، وصیت تھی، انہوں نے ایسے ہی کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جلانے کے بعد جب اس کی اولاد نے اس کی خاک کو فضا میں، سمندروں میں، جنگلوں میں پھینک دیا، بہا دیا، گرا دیا، بکھیر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو کہا ایک ایک ذرہ اس کا اکٹھا کر دے. زمین میں ہر چیز. فضا کو کہا تیرے اندر بھی اس کے جتنے ذرات ہیں سب اکٹھے کر دے. پانی کو اللہ نے کہا آپ دیکھیے سائنس کی بھی ایسی تیسی، کیا انسانوں کی عقل ہے. اللہ نے پانی کو کہا سارے اس کے ذرات اکٹھے کر. اس کو اللہ کے حکم سے معرفت ہے بھئی کون کون سا اس کا ذرہ ہے. وہ سارے اکٹھے کر دیے. اللہ نے کہا چل وجود بن جا. وجود بن گیا، روح آ گئی اللہ کے سامنے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کلے کلے سے خود بات کرے گا. اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، وہ بندے سے خود بات کرے گا. اور میں نے تجھ کو جوانی دی ہے، کدھر گزار کر آیا ہے؟ مال دیا کدھر لگا کر آیا ہے؟ کلے کلے سے اللہ خود پوچھے گا، اکیلے اکیلے سے. ہاں بھائی کر بات. اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر لیا، روح آ گئی. اللہ نے کہا ہاں ہون گل کر بھائی. تو نے کہا کہ بھائی مجھے جلا دو، بہا دو، اللہ کہیں مجھ سے پوچھ نہ لے. اب میرے سامنے ہے تو بتا دے میرے سوالوں کا جواب. بندہ وہ عقل مند سی، انہیں ہاتھ جوڑے، انہوں نے کہا یا اللہ جو میں نے نادانی کی ہے نا تیرے ڈر سے کی ہے. لیکن معرفت کس چیز کی ہے؟ لا الہ الا اللہ کی معرفت. اللہ نے کہا جا اپنی رحمت کے ساتھ، اس کے پاس صرف لا الہ الا اللہ کی معرفت ہے کہ میرا رب ہی مجھے وجود دینے والا اور رزق دینے والا اور میری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، اور میں اس رب پر بھروسہ کرتا ہوں. کائنات میں کوئی بھی اس سے تگڑا نہیں. کوئی ہے تگڑا رب سے؟ کوئی تگڑا نہیں. اللہ نے کہا چل جنت میں. حضرات یہ کلمہ اس کو حرز جان بنائیں، روزانہ کم از کم 100 دفعہ اس کو پڑھا کریں. نبی علیہ السلام نے 100 دفعہ اس کے پڑھنے کی یومیہ ترغیب دی ہے. اور ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمارے نبی نے ہمیں کہا ہے کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھو. ہم نے اس کو زندگی سے بالکل باہر نکال کے رکھ دیا ہے. اے پیاز. دوسری حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک اور بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا. اذکر من حسناتک، اپنی کوئی نیکی یاد کر. کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے. اس نے کہا عدل کریں تا تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے، فضل کریں تا بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. اس نے کہا یاد کر کوئی نیکی. اللہ کہہ رہے ہیں اپنے بندے کو، اور بندہ کہتا ہے مالی من حسنہ، یا اللہ میری تو کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں. اللہ کہتے ہیں تیری نیکی ہے یاد کر لے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 2-3 دفعہ کہتے ہیں یاد کر. کہتا ہے کوئی نیکی نہیں. فرشتوں کو پروردگار کہتا ہے اس کی ایک نیکی ہے، لاؤ نکال کر. اس حدیث کو پرچی والی حدیث کہا جاتا ہے، حدیث سے بطاقہ، پرچی والی حدیث. اس حدیث کی معرفت اور پہچان ہے. حدیث کے اندر اس کو پرچی والی حدیث کہا جاتا ہے. اور گناہ کتنے ہیں؟ 99 رجسٹر گناہوں کے، اور رجسٹر
پٹواری کے رجسٹر جتنا بڑا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا رجسٹر تا حد نگاہ لمبا تا حد نگاہ چوڑا، پہاڑوں کے برابر رجسٹر ہے گناہوں سے بھرے ہوئے. اللہ کہتا ہے کوئی نیکی یاد؟ کہتا نہیں. اللہ فرشتوں کو کہتے اس کی نیکی نکالو. اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، اگر کوئی نیکی کا ایک ذرہ بھی کرے گا فرمایا قیامت والے دن پورے کا پورا اس کو بدلہ دیا جائے گا. اے نہیں ہمارے ہاں کوئی ردی معمولی چھوٹی چیز لے کے آیا نا بندہ انہوں سوٹے دندہ ہویا نہیں ہے. ہمارا رب ہے، کوئی بندہ چھوٹے سے چھوٹی نیکی ریت کے ذرے کے برابر بھی لے آئے نا اللہ اس کو بھی نہیں پھینکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا بلکہ اللہ تمہاری نیکیوں کی ایسے قدر کرتا ہے، ایسے ان کو بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی بندہ اپنے پالتو جانور کو پال پوس کر بڑا کرتا ہے نا، اللہ ایسے تمہاری نیکیوں کو بڑا کرتا ہے کہ میرے بندے نے میرے کو لاؤنا ہے او دے آؤں تو پہلا میں نیکی وڈی کر چھڑا، او آوے تے ایسے نیکی دے ذریعہ انہوں میں جنت دے چھڑا. اتنا اللہ تم سے محبت کرتا ہے. وہ پرچی والی حدیث ہے، فرمایا میزان کے بائیں پلڑے میں 99 رجسٹر گناہوں کے پہاڑوں سے بڑے بڑے رجسٹر، اور دائیں پلڑے میں پرچی رکھی جائے گی سجے پلڑے دے وچ سارے گناہ ہلکے. ورطہ حیرت میں پڑ جائے گا پروردگار یہ کون سی میں نے ایسی نیکی کر لی ہے اتنا مجھے آج بدلہ دیا کہ اس نیکی نے میرے سارے گناہ ہی ہلکے کر دیے، کون سا میری ایسا عمل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے قولک لا الہ الا اللہ. تو یہ کلمہ دنیا میں بھی تارنے والا ہے، آخرت میں بھی تارنے والا ہے. یہ شیطانوں کو بھی بھگانے والا ہے، یہ دشمنوں کو بھی بے بس کرنے والا ہے، یہ آپ کے مخالفوں کو اندھا کرنے والا ہے. اس لیے روزانہ اللہ کے نبی نے ہمیں ترغیب دی ہے اس کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان. بڑے سارے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، دعا کریں اللہ تعالی ہمارے والدین پر اپنی رحمتیں کرے. اللہ تعالی ہماری بیویوں کو اور بیویوں کے لیے خامدوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اللہ تعالی ہمارے بچوں کے بارے میں ہماری دعاؤں کو ہماری نیک خواہشات کو پورا کرے. اے پروردگار ہمارے گھروں میں امور کی معاملات کی اصلاح فرما دے اور برکت عطا فرما. اے اللہ کاروباری طور پر جتنے بھی بندے تیرے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. ہمارے مال جان میں عزت اور ایمان میں برکت عطا فرما. ذلت اور قلت سے بچا، زوال نعمت سے بچا، فقر و فاقہ سے بچا. اے پروردگار جب تک تو زندہ رکھے اسلام پر موت دے تو خاتمہ بالایمان فرما. اے اللہ پاکستان سمیت تمام اسلامی ملکوں، شہروں، بستیوں، محلوں کی حفاظت فرما. آفات، بریاد، آواز ساز سے، چوری ڈکیتی، رہزنی، بم دھماکوں سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.